اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیشتی زیور، اور یہ ماشاءاللہ سب ہمارا دوسرا شروع ہو گیا ہے حصہ، اور یہ ہے مدنی بیشتی زیور کا دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اول، نجاست کے پاک کرنے کا بیان۔ ٹھیک ہے، گندگی لگ جاتی ہے کسی چیز کی، ناپاک چیز لگ جاتی ہے تو کیسے ہم پاک کریں، اس کا بیان ہے۔ اور یہ پارٹ ہے ہمارا، یہ 26 پارٹ ہے۔ 25 پارٹ میں ہمارا پہلا پورا ہو گیا، پہلے حصے میں 25 پارٹ ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیویاں فرما بردار ہیں، خیال رکھنے والی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے۔ لڑکیوں اور عورتوں کو اس آیت کے مضمون پر عمل کرنے کا طریقہ بتلانے کے لیے یہ رسالہ مسمى، یعنی یہ رسالہ اس لیے تیار کیا گیا کہ تاکہ لڑکیوں اور عورتوں کو پتہ چلے ہم کیسے زندگی گزاریں، کیسے نہیں گزاریں، کیسے بچے پالیں، کیسے اپنے گھر پر رہیں، کیسے سسرال میں رہیں۔ اصلی بیشتی زیور مدنی مکمل اکسی، بیشتی زیور مکمل اکسی، حصہ دوم۔ اور اس کے مجموعہ حصے میں مستورات کی تمام ضروریات، عقائد و مسائل، اخلاق، ادب، معاشرت اور تربیت اولاد وغیرہ مذکور ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ سب اس میں آئے گا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ایک، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ وہ دوسری وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ دو طرح کی ہیں یہ۔ اب ہے مسئلہ دو، خون اور آدمی کا پاخانہ پیشاب اور منی اور شراب، اور کتے بلی کا پاخانہ پیشاب اور سور کا گوشت اور اس کے بال و ہڈی وغیرہ، اس کی ساری چیزیں، خنزیر کی ساری ہی چیزیں، کھال، ہڈی، دانت، چربی، ہر چیز، اور گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، اور گائیں، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر، اور بکری، بھیڑ کی مینگنی، غرض سب جانوروں کا پاخانہ، اور مرغی، بطخ اور مرغی کی بیٹ، اور گدھے، کھچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کتنے آئی؟ نجاست غلیظہ، اور اب خفیفہ بھی، سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ مسئلہ ہے تین، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہے، کیا وہ پی کے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بھی، یا اپنا کھانے میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ پھر پاک کس چیز کا ہے؟ پاک بھی بولتے ہو اور بولتے ہو کہ نہیں، وہ دھونے کی وجہ سے پہلے لوگوں کو تھوڑے کم پڑھے لکھے تھے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ ایسا کرتے تھے کہ کپڑے دھونے نہ پڑ جائیں، بچوں نے پیشاب کر دیا، نہیں یہ تو پاک ہے۔ ایسا غلط ہے، یہ جان کے بھول کے، اللہ تعالیٰ جو غلطی ہو جائے معاف فرمائے، لیکن اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا نا، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے مسئلہ چار، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے بکری، گائیں، بھینس وغیرہ، اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یہ خفیفہ ہیں سب۔ مسئلہ پانچ، مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ ان کے علاوہ مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا، مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ ہے 6، نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپیے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ گول روپیہ ہوتا ہے نا، سکہ، اس کے برابر ہے
معاف ہے بے اس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لیوے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں، بے اس کے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اور نجاست غلیظہ میں سے گاڑی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی میٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہے مسئلہ کیا ہے 7 ہے یہ۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، جس حصے میں لگی ہے اس سے چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹے میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے، تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ غرض کے جس عضو میں لگی اس کی چوتھائی اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تو تب معاف ہے، اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ غرض کے جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔ مسئلہ ہے 8، نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے تو وہ بھی نجس غلیظہ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجس خفیفہ ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ۔ اور مسئلہ ہے 9، کپڑے میں نجس تیل لگ گیا اور ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے کم بھی ہے، لیکن وہ ایک دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک روپے سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، اور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں۔ ٹھیک ہے نا، کپڑے میں نجس تیل لگ جائے ناپاک، ہاں اب اس کا دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 10، مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح مکھی کھٹمل مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ مسئلہ ہے 11، اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیویں تو اس کا کچھ حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ ہے 12، اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے پاخانہ خون، اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جے دفعہ میں چھوٹے، یہ نہیں کہ 3 دفعہ دھو لیا چلو دھبا لگ رہا کوئی بات نہیں، جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، 3 تو دھونا ہی دھونا ہے۔ اگر 2 مرتبہ میں چھوٹی تو 1 مرتبہ اور دھوئے، غرض 3 بار پورے کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ ہے 13، اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ ہے 13، اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی ہو جو دلدار نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر خوب زور سے نچوڑے تب پاک ہوگا، تو اگر خوب زور سے نہ نچوڑے گی تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ ہے 15، اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتی جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی وغیرہ کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے
پاک کرنے طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دھو کر ٹھہر جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو تب پھر دھوئے، اسی طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے 16، پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو اس سے بھی نجاست کا دھونا درست ہے، تو اگر کوئی گلاب یا عرق گاؤ زبان یا اور کسی عرق سے یا سرکے سے دھوئے تو بھی چیز پاک ہو جائے گی، لیکن گھی یا تیل اور دودھ وغیرہ کسی ایسی چیز سے دھونا درست نہیں جس میں چکنائی ہو، وہ چیز ناپاک رہے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔